بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مزید کچھ قاعدے پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا پہلا قاعدہ ہے قاعدۃ دلیجن۔ قاعدہ دلیجن، یہ قاعدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اذا اجتمعت الواوان فی آخر فعول فکلتاہما تقلبان بالیاء ثم يجري الإدغام فيهما وضمة ما قبلها تصير كسرة والفاء أيضا تكون مكسورة جوازا۔ کہہ رہے ہیں کہ جب فعول کا ہم وزن کوئی اسم ہو اور اس کے آخر کے اندر دو واو اکٹھے ہو جائیں تو ہم ان دونوں واو کو یا کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ دو واو ہوں اور فعول کے آخر کے اندر واقع ہوں۔ تبدیلی پہلی یہ ہوگی کہ ان دونوں واو کو یا کے اندر تبدیل کیا جائے گا۔ دوسری تبدیلی ثم یجری الادغام فیہما، ان دونوں یا کو آپس میں ادغام کر دیا جائے گا۔ تیسری تبدیلی یہ ہے وضمۃ ما قبلہما تصیر کسرۃ، کہ اس سے قبل جو ضمہ ہوگی اس کو کسرہ کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ اور چوتھی تبدیلی جوازی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کے فا کو بھی جوازی طور پر کسرہ دے سکتے ہیں، اس کے نیچے بھی زیر آ سکتی ہے۔ مثال میں دیکھیے، اصل صیغہ ہے دلوون، فعول کا ہم وزن ہے، کلمہ کے آخر کے اندر دو واو اکٹھے ہیں، ہم نے ان دونوں واو کو یا کے اندر تبدیل کیا، صیغہ دلویون بن گیا۔ پھر دونوں کا آپس میں ادغام کیا تو صیغہ دلویون بن گیا۔ پھر ہم نے یا سے قبل والے حرف کو کسرہ دی تو دلیون بن گیا، اور پھر ہم نے جوازی طور پر فا کلمہ کو بھی کسرہ دی تو صیغہ دلیون بن گیا۔ دلیون بھی ٹھیک ہے، دلیون بھی ٹھیک ہے، یہ جمع دلون، دلون کی جمع ہے۔ تو یہ تھا قاعدہ دلیجن، جس کا ہم پچھلے سبق کے اندر بھی تذکرہ کر چکے ہیں۔ ہمارا اگلا قاعدہ ہے قاعدۃ عدل و عضب۔ یہ قاعدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اذا وقعت الواو بعد الضمہ فی لام الاسم فتبدل الضمة بالكسرة ثم تقلب الواو ياء ثم تسكن فتسقط لاجتماع الساکنین التنوین والیاء۔ جب ضمہ کے بعد واو واقع ہو اسم کے لام کلمہ کے اندر، دو چیزیں ہیں، اسم کے لام کلمہ کے اندر واو ہو اور اس واو سے قبل ضمہ ہو، پھر کیا تبدیلیاں واقع ہوں گی؟ فتبدل الضمۃ بالکسرۃ، پہلی تبدیلی یہ ہے کہ اس ضمہ کو کسرہ کے اندر تبدیل کریں گے۔ دوسری تبدیلی تقلب الواو یاء، واو کو یا کے اندر تبدیل کیا جائے گا۔ ثم تسکن فتسقط، اس کے بعد اس کو ساکن کیا جائے گا۔ جب اس کو ساکن کریں گے تو وہ ساقط ہو جائے گا۔ کیوں ساقط ہوگا؟ لاجتماع الساکنین، دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے۔ کون سے دو ساکن؟ التنوین والیاء، تنوین اور یا۔ تنوین چونکہ نون ساکن کی آواز ادا ہوتی ہے اس لیے اس کو بھی ساکن شمار کیا جاتا ہے۔ مثال سے اس سارے قاعدے کو سمجھیے، عدل من عدلون جمع دلون، کہہ رہے ہیں دلون کی جمع ہے عدلون۔ اب عدلون یہ اسم ہے، اس کے لام کلمہ کے اندر واو واقع ہے، ما قبل ضمہ ہے، اس کے اندر تمام شرائط اس قاعدے کی پائی جا رہی ہیں۔ پہلی تبدیلی یہ کی گئی کہ اس واو سے قبل جو ضمہ ہے اس کو کسرہ میں تبدیل کیا، یعنی لام کے نیچے کسرہ آ گئی۔ دوسری تبدیلی کہ اس واو کو یا کے اندر تبدیل کیا گیا۔ تیسری تبدیلی کہ اس یا کو ساکن کیا گیا، تو جب یا کو ساکن کیا تو یا ساکن اور تنوین ساکن، دو ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے وہ ساقط ہو گئی تو صیغہ عدل بچ گیا۔ اگلی مثال دیکھیے، وتعل من تعلو وتعال من تعالو۔ اب آپ دیکھیے واو تعلوین اور تعالوین دونوں کے اندر اسم کے لام کلمہ میں واقع ہے اور ان دونوں سے قبل ضمہ ہے۔ جب دونوں سے قبل ضمہ ہے اور یہ دونوں لام اسم کے اندر واقع ہوئے ہیں تو پہلی تبدیلی ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم نے ان سے قبل آنے والی ضمہ کو کسرہ کے اندر تبدیل کرنا ہے۔ تو دونوں کو کسرہ کے اندر تبدیل کیا، پھر واو کو یا کے اندر تبدیل کیا، پھر یا کو ساکن کر کے ساقط کیا اجتماع ساکنین کی وجہ سے، تو صیغہ تعلن بن گیا تعلوین سے، اور تعالن بن گیا تعالوین سے۔
قاعدے کا اگلا جز ہے وَكَذَا الْيَاءُ إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الضَّمَّةِ فِي لَامِ الِّاسْمِ أي تُبَدَّلُ الضَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ ثُمَّ تَسْكُنُ فَتَسْقُطُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْن مثل أَضْبٍ من أَضْبُيٌ جمع ضبي۔ پہلے بات ہوئی تھی واو کے متعلق، اب بات ہے یا کے متعلق۔ اگر یا ضمہ کے بعد واقع ہو اور اسم کے لام کلمہ کے اندر ہو تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس ضمہ کو کسرہ کے اندر تبدیل کریں گے۔ دوسرا یہ کہ جو یا ہے اس کو ہم ساکن کر کے ساقط کر دیں گے التقاء ساکنین کی وجہ سے، جو پہلے بھی بات گزری ہے۔ قاعدے کے اس جز میں اور پہلے والے جز میں صرف ایک فرق ہے کہ پہلے والے جز میں واو ضمہ کے بعد لام اسم کے اندر واقع تھی، یہاں پر لام اسم کے اندر ضمہ کے بعد یا واقع ہے۔ یہ فرق ہے جس فرق کو ہم آگے تبدیلی میں یوں پائیں گے کہ جہاں ہم واو کو یا میں تبدیل کرتے تھے وہاں ہم اس یا کو ہی باقی رکھیں گے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، اس لیے کہ پہلے سے یا موجود ہے۔ باقی تمام تبدیلیاں بھی وہی ہیں، شرائط بھی وہی ہیں۔ مثال دیکھیے اضبن من اضبین جمع ضبین، ضبین کی جمع ہے اضبین۔ اب یہاں پر لام اسم کے اندر یا واقع ہے، ما قبل ضمہ ہے، تو ہم نے ما قبل ضمہ کو کسرہ میں تبدیل کیا، پھر یا کو ساکن کیا، تنوین اور یا ساکن دو اکٹھے ہوئے تو پہلے کو ہم نے ساقط کیا تو صیغہ ہمارے پاس اضبن بچ گیا۔ تو یہ تھا قاعدہ عدل و اضبن۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے دو قاعدے پڑھے، قاعدۃ دلین اور قاعدۃ عدل و اضبن۔ اس سبق کے بقیہ قاعدے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔